کی دیواروں کا جب چلی تیز ہوا ایک تماشا ہوگا، اور آستینوں کی، شعر سنیے، آستینوں کی چمک نے ہمیں مارا انور، ہم تو خنجر کو بھی سمجھے ید بیضا ہو۔ آستینوں کی چمک نے ہمیں مارا انور، ہم تو خنجر کو بھی سمجھے ید بیضا۔ جی، نظام تعلیم کا ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جو میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہو۔ ہر قوم، کوئی قوم ایسی نہیں پوری انسانی تاریخ میں جس نے کسی دوسری قوم کی زبان کے ذریعے ترقی کی ہو۔ یہ پکی بات ہے، رجا صاحب میری تائید کریں۔ ہمارے ہاں ایپلیکیشن ابھی تک انگریزی میں، موسٹ ریسپیکٹفلی آئی بیگ کیا تھلے پھر یور موسٹ اوبیڈینٹ سروینٹ۔ یہی تو باتیں ہیں۔ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کوئی انگریز پھر رہا ہو نا پاکستان میں، اور وہ میرے پاس آئے، اردو کا پرفارما اس کے پاس ہو، اور مجھے کہے مجھے پر کر دیجیے، میری 200 سال کی تھکن اتر جائے، 200 سال کی تھکن اتر جائے۔ میں کیا میری زبان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ لکھ سکوں؟ میں نے جب بھی درخواست، کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، یہ جو کبھی نہ زیر کیا نکتہ ہائے بالا کو، اوپر کے نکتے ہم نے نیچے نہیں ڈالے، کبھی نہ زیر کیا نکتہ ہائے بالا کو، ہمیں پسند نہ آیا کہ تو کو یوں کرتے، تو کے نکتے اوپر ہیں، یوں کے نیچے ہیں، ہمیں پسند نہ آیا کہ تو کو یوں کرتے، کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، زبان غیر سے کیا شرح آرزو، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ بلکہ یہ غزل میں نے کہا تھا دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی مضمون ہونا چاہیے۔ ہمارے 70% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انگریزی میں فیل ہو جاتے ہیں، مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اپنی زبان جو ہے اس میں ہم جب تک نہیں سوچیں، لوگ کہتے ہیں، میرا اپنا خیال ہے جب تک ہم انگریزی نہیں پڑھ سکتے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک زمانے میں عربوں کے بارے میں بھی کہا تھا، انگریز کہتے تھے، یورپ کہتا تھا جب تک عربی نہ پڑھو گے علم نہیں سیکھ سکتے، ہے جی۔ تو جب تک، میں کہتا ہوں جس دن اپنی زبان میں سوچیں گے وہ ترقی کا پہلا دن ہوگا، ہے جی۔ کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ سوغات افرنگی عموماً آدمی کی ذہنیت کیسی بناتی ہے۔ ابھی اتنا کہہ دیتا ہوں انگریزی کے بارے میں، کچھ ایسی ڈھیٹ ہے کم بخت آتی ہے نہ جاتی ہے۔ کچھ ایسی ڈھیٹ ہے کم بخت۔ ایک میر درد ہوئے ہیں شاعر، آپ نے نام سنا ہو، بہت صوفی شاعر تھے، ان کی ایک بڑی مشہور غزل ہے جس میں تصوف کے مضامین ہیں کہ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے، بس تو ہی تو ہے اور کچھ نہیں، غیر کا کوئی وجود نہیں ہے اس کائنات میں، سب اللہ کی قدرت ہے، ہر چیز اس کی تسبیح پڑھ رہی ہے، غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ تو میں نے غزل لکھی اس میں کہ اس کا رتبہ دکان میں کچھ ہے، اس کا رتبہ دکان میں کچھ ہے، جس کسی مرتبان میں کچھ ہے، بڑی یوٹیلیٹی، ساری آپ کی ساری اہمیت آپ کی یوٹیلیٹی سے ہے۔ بندے بوڑھے ہو جانتے کون پوچھتا ہے جی۔ اور اس کا رتبہ دکان میں کچھ ہے، جس کسی مرتبان میں کچھ ہے، ہم کھڑے ہیں درخت چلتے ہیں، ایسا لگتا ہے پان میں کچھ ہے، ہم کھڑے ہیں
درخت چلتے ہیں ایسا لگتا ہے پان میں کچھ ہے. اور شعر سنیے کہ خواتین کے لیے خصوصاً کہ شکل حسب مقام زیور کی، ناک میں کچھ ہے کان میں شکل حسب مقام زیور کی، ناک میں کچھ ہے کان میں کچھ ہے. اور ڈاکٹر سے ہے لازمی پرہیز، ڈاکٹر سے ہے لازمی پرہیز، جان ہے تو جان ہے. ڈاکٹر سے ہے لازمی پرہیز، جان ہے تو جہان میں کچھ ہے. اور نقل کرنے پہ جب ہے پابندی، فائدہ امتحان میں کچھ ہے. نقل کرنے پہ جب ہے پابندی، فائدہ امتحان میں کچھ ہے. ہاں جی شعر سنیے رجاز صاحب. وہ جو اٹکے ہوئے کھجور میں ہیں، مان لیں آسمان میں کچھ ہے. وہ جو اٹکے ہوئے کھجور میں ہیں، مان لیں آسمان میں کچھ ہے. انورا دل کو کھینچتا جائے تیرے طرز بیان میں کچھ ہے. انورا دل کو دل کو کھینچتا جائے تیرے طرز بیان میں کچھ ہے. ایک غزل اور میں سنا دوں. جی شاہ کس طرح کا احساس، ہاں یہ کس طرح کا احساس زیاں، ایک گیت یاد آئے گا آپ کو. کس طرح کا احساس سے زیاں ہے جو ہوا گم، کس طرح کا احساس سے زیاں ہے جو بچا ہے. ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور چپ سی لگی ہے. ایک لونگ گواچا ہے تو کیا شور مچا. ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور چپ سی لگی ہے. ایک لونگ گواچا ہے تو کیا شور مچا ہے. یہ غزل ہے. اس پر آج کل اس زمین میں بہت غزلیں لوگ لکھ رہے ہیں. میں نے بھی ایک غزل لکھی ہے کہ حال دل ہم جو کبھی ان کو سنانے لگ جائیں، حال دل ہم جو کبھی ان کو سنانے لگ جائیں. الرجی مضمون ہے اس کا. حال دل ہم جو کبھی ان کو سنانے لگ جائیں، کیا کیا جائے کہ چھینکیں انہیں آنے لگ کیا کیا جائے کہ چھینکیں انہیں آنے لگ جائیں. ان کا اسلوب پذیرائی نہ پوچھو ہم سے، کوئی مہمان جو آئے تو نہانے لگ جائے. ان کا اسلوب پذیرائی نہ پوچھو ہم سے، کوئی مہمان جو آئے تو نہانے. ایک پنجابی کا لفظ استعمال کیا، کیا خبر تو بھی کسی اور پہ مائل ہو جائے. کیا خبر تو بھی کسی اور پہ مائل ہو جائے. کیا خبر ہم بھی کسی اور پہ آنے لگ جائے. تو بھی کسی اور پہ مائل ہو جائے. کیا خبر ہم بھی کسی اور پہ آنے لگ جائیں. ایک رجاز صاحب خاص طور پر آپ کے لیے کہ میری خاموشی پہ بھی لوگ بنائیں باتیں، میری خاموشی پہ بھی لوگ بنائیں باتیں. حرف ساکن پہ بھی اعراب لگانے لگ جائیں، حرف ساکن پہ بھی اعراب لگانے لگ جائیں. اور شعر سنیے. اس کی بیلوں کو اگر ہاتھ تیرے چھو جائیں، پھر کریلے کو بھی انگور کے دانے لگ جائیں. اس کی بیلوں کو اگر ہاتھ تیرے چھو جائیں، پھر کریلے کو بھی انگور کے دانے لگ جائیں. یہ جو سامعین مصرع دہراتے ہیں اس کو کہتے ہیں مصرع اٹھانا. کیا مصرع اٹھائیے. جوش صاحب پڑھ رہے تھے، حفیظ جلند نیچے بیٹھے ہوئے. جوش نے کہا حفیظ صاحب مصرع اٹھائیے، یعنی جو میں مصرع کہہ رہا ہوں اسے دہرائیے. تو حفیظ صاحب نے کہا بھائی دو ہی کام کیے زندگی میں، یا مصرے اٹھائیں یا جنازے اٹھائیں. تو مصرے اٹھائیں یا جنازے
جی کہ چونکہ استاد کے مصرے ہیں نہایت مریل، اس کے شاگرد نہ کیوں ان کو اٹھا